بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی اموات کی 50 فضیلتیں۔ نمبر 1، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ 2 ناپسندیدہ چیزیں کیا اچھی ہیں، موت اور فقیری۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت جعفر الاحمر سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کے لیے موت میں بھلائی نہیں، اس کے لیے زندگی میں بھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ابن سعد نے طبقات میں اور بہیقی نے شعب الایمان میں ابو الدرداء نے روایت کی ہے، فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے عاجز رہنے کے لیے فقیری کو پسند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ ابن سعد اور ابن ابی شیبہ نے اور احمد نے الزہد میں اور حضرت ابو درداء نے سے روایت کی ہے کہ ان سے فرمایا گیا کہ تم کسی کے لیے کیا پسند کرو گے؟ فرمایا موت۔ عرض کیا گیا اگر اسے موت نہ آئے تو فرمایا اس کے مال اور اولاد میں کمی۔ ابن ابی شیبہ نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ولی دوست کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کا مال کم ہو جائے اور وہ جلد اس دنیا سے چلا جائے۔ امام احمد نے الزہد میں اور ابن ابی دنیا نے حضرت ابو درداء سے روایت کی ہے، فرمایا کہ میرے لیے السلام علیکم سے بڑھ کر میرے کسی دوست کا تحفہ نہیں ہے، اور موت سے بڑھ کر اچھی خبر میں نے نہیں سنی۔ ابی دنیا نے محمد بن عبدالعزیز التمیمی سے روایت کی ہے، فرمایا کہ عبدالاعلی تمیمی سے پوچھا گیا کہ تم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ فرمایا موت۔ امام طبرانی نے ابو مالک الشعری سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کریم موت کو ہر اس شخص کے لیے محبوب بنا دے جو یہ جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم نے کبھی کسی ولی دوست کو دیکھا ہے کہ اپنے ولی دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت اللہ کریم کے پاس واپس گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت سے فرمایا کہ انہیں جا کر کہو، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ولی دوست اپنے ولی دوست کے پاس آنے اور ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اسی وقت میری روح قبض کر کے لے جاؤ۔ اصفہانی نے الترغیب میں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری ہدایت کو یاد رکھو تو تمہیں موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ ابن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ جب حضرت حذیفہ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا، دوست فاقہ کی حالت میں آیا ہے، کامیاب نہیں ہوا، جو اس پر شرمندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے فتنہ سے پہلے ہی مجھے بلا لیا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 3 شخص موت کی تمنا کرتے ہیں، ایک وہ جسے پتہ نہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، وہ شخص جو تقدیر الہی سے بھاگتا ہے، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے۔ اور حیان ابن اسود فرماتے ہیں، موت وہ پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق الہی کی علامت یہ ہے کہ انسان شوق سے موت کو قبول کر لے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ عارفان و عاشقان الہی موت کے وقت لذت محسوس کرتے ہیں اور لقاء الہی یعنی اللہ کی ملاقات انہیں شہد سے بڑھ کر شیریں لگتی ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کہ شوق الہی بلند ترین درجہ ہے، جب وہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں اسے موت بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت عتبہ الخولانی الصحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مالک طاعون سے
بھاگ کر نکلے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا نہیں خیال تھا کہ میں ایسی بات سننے کے لیے زندہ رہوں گا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بھائیوں میں کیا کیا خصلتیں ہوا کرتی تھیں؟ سب سے اعلیٰ خصلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات انہیں شہد سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری خصلت یہ کہ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ دشمن سے بالکل خوف نہیں کھاتے تھے۔ تیسری خصلت یہ کہ وہ دنیا میں غربت سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ اگر ان میں طاعون پھیل جاتا تو وہ ڈر کر کہیں نہیں بھاگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جنت کو کون پسند نہیں کرتا؟ تو انہوں نے فرمایا، تو پھر موت کو پسند کرو کہ مرے بغیر تم جنت کو نہیں دیکھ سکتے۔ عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 100 برس گزار لوں یا اسی وقت اللہ کو پیارے ہو جاؤں، تو میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ملاقات کے شوق میں اسی وقت فوراً مرنا قبول کروں گا۔ ابو نعیم نے اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں احمد بن ابو الحواری نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ بنا نواجی سے سنا ہے، اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ تم اپنی پوری زندگی حلال کے عیش و آرام میں گزار لو کہ قیامت کے روز اس کا تم سے کوئی سوال نہ ہو، یا کہ اسی وقت دنیا سے چلے جاؤ، تو اسی وقت مرنا پسند کروں گا۔ کیا تم اپنے آقا کریم سے ملنا نہیں چاہتے؟ ابو نعیم نے اور بحیقی نے شعب الایمان میں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ ابن عربی نے اسے صحیح کہا ہے کیونکہ موت کے وقت بندے کو آلام و مصائب سے واسطہ پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسلمان کوئی کانٹا چبھتا ہے یا کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، موت سے نہیں جھڑیں گے جو ایسا دھچکا ہے کہ 300 تلواروں کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے؟ ابن المبارک نے الزہد میں اور ابن الدنیا نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی چیز پر ذرا بھی رشک نہیں کیا سوائے اس مومن کے کہ وہ قبر میں جائے اور اسے عذاب نہ ہو اور وہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پا جائے۔ ابن ابی دنیا نے ان الفاظ میں بھی روایت کی ہے کہ قبر میں پڑے ہوئے اس مومن سے کوئی بہتر نہیں ہے جو دنیا کے آلام سے بھی نجات پا جائے اور عذاب سے بھی بچ جائے۔ ابن المبارک نے الحسیم بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت ایفا بن عبد سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے پاس حضرت ابو عطیہ مذبوح تشریف لائے کہ نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا، تو فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ نعمت یافتہ کون شخص ہے؟ کہنے لگے فلاں اور فلاں شخص۔ تو حضرت ایفا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو عطیہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ انعام یافتہ کون ہے، وہ جسم جو قبر میں جا کر عذاب سے بچ گیا۔ حضرت محارب بن سمار سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے حضرت خصیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں موت پسند ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ خطا کار ہی موت سے گھبراتا ہے۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں اور ان الفاظ سے روایت کی ہے، انہوں نے جواب میں فرمایا یہ تمہارے اندر بڑا نقص ہے کہ موت کو پسند نہیں کرتے۔ کہا کیا تمہیں موت پسند ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ خطا کار ہی موت سے گھبراتا ہے۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں ان الفاظ سے روایت کی ہے، انہوں نے جواب میں فرمایا یہ تمہارے اندر بڑا نقص ہے کہ موت کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت عبد الرحمن سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو الدرداء اسلمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کہا کہ واللہ موت سے بڑھ کر میری محبوب شے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ اللہ کرے میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں کہ موت مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔
ابن ابی دنیا نے حضرت صفوان بن سلیم سے روایت کی ہے، فرمایا کہ موت سے مومن کو دنیا کے آلام سے آرام مل جاتا ہے، چاہے موت کی سختی اور کرب کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی حکیم نے بیان کیا کہ عقل مند کے لیے موت ایک بے خبر عالم کی لغزش کی اچھی ہے۔ حضرت سفیان سے روایت ہے کہ موت عابدوں کے لیے راحت ہے۔ ابو الشیخ نے اپنی تفسیر قرآن میں اور ابو نعیم نے حضرت بلال بن سعد سے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے وعظ میں فرمایا، اے ہمیشہ کی زندگی پانے والو، تم فنا ہونے کے لیے نہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہو اور بس۔ طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بس تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہو۔ ابن المبارک نے الزہد میں اور طبرانی نے الکبیر میں اور حاکم نے المستدرک میں اور امام بحیقی نے شعب الایمان میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اور دلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسند الفردوس میں یہی حدیث درج کی ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، موت مومن کی خوشبو ہے۔ امام بحیقی نے شعب الایمان میں اور دلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت نعمت ہے اور گناہ مصیبت ہے اور دولت عذاب ہے اور عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور جہالت گمراہی ہے اور ظلم شرمندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا نار جہنم سے نجات ہے، اور زیادہ ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام بحیقی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ امام احمد نے مسند میں اور سعید بن منصور نے سنن میں صحیح سند کے ساتھ محمود بن لبید سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے جو فتنہ سے اس کے لیے بڑھ کر ہے، اور مال کی کمی کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ قلت مال میں روز قیامت حساب و کتاب آسان ہوگا۔ امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور حضرت زرع بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان زندگی کو پسند کرتا ہے حالانکہ موت اس کی ذات کے لیے بہتر ہے، اور انسان مال کی کثرت کو پسند کرتا ہے حالانکہ قلت مال حساب کتاب کی آسانی کے لیے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو قتادہ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستریح اور المستراح ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ المستریح اور المستراح کیا چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ دنیا کی مشقتوں سے نجات پا گیا ہے اور اس کی اذیتوں سے چھوٹ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچ گیا ہے، یہ مستریح ہے۔ اور فاسق و فاجر اس سے ملک اور لوگوں نے اور درختوں اور مویشیوں نے راحت پائی ہے، یہ مستراح ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت یزید بن ابی زیاد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ حضرت ابو حجیفہ کے پاس آئے، جنازہ لے کر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ خود بھی بچ گیا اور لوگ بھی اس سے بچ گئے۔ ابن المبارک اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط سالی ہے، جب وہ دنیا سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ قید خانہ اور قحط سالی سے جدا ہو جاتا ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور مومن کی مثال جب اس کی روح نکلتی ہے اس شخص کی مثال ہے جو قید خانہ سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر وہ آزادی سے جہاں چاہے چلتا پھرتا ہے۔
ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب مومن فوت ہوتا ہے دنیا سے اسے اس کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے اور جنت میں جہاں چاہے سیر کرتا ہے۔ ابو نعیم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قبر اس کے لیے امن کی جگہ ہے اور جنت اس کا مقام اصل ہے۔ ابو ذر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور قبر اس کے لیے عذاب کا مقام ہے اور جہنم اس کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ امام نسائی، طبرانی اور ابن ابی دنیا نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر جو انسان بھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اسے دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو اور وہ بھی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، سوائے شہید کے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ جا کر راہ خدا میں جنگ کرے اور ثواب پائے، کیونکہ شہید اس عمل جہاد کو ثواب اور مرتبہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور مروزی نے الجنائز میں اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے، فرمایا کہ دنیا سے صفائی چلی گئی اور گدلا پن رہ گیا اور یہ موت مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ مروزی اور ابن ابی دنیا نے اور بہیقی نے شعب الایمان میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں دو ناپسندیدہ چیزیں کیا ہی اچھی ہیں، فقیری اور موت۔ ابن ابی شیبہ اور مروزی نے حضرت طاؤس سے روایت کی ہے، فرمایا کہ انسان کے دین کی حفاظت اس کی قبر ہی کرتی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اور ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں اور مروزی نے حضرت الربی بن خثیم سے روایت کی ہے، فرمایا جس غیب چیز کا مومن کو انتظار ہے موت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت مالک بن مغول سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خوشی جو مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ موت سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اسے ثواب اور عزت نصیب ہوتی ہے۔ امام احمد نے الزہد میں اور ابن ابی دنیا نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، فرمایا مومن کو تو بس اللہ تعالیٰ سے مل کر ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سعید بن منصور اور ابن حریر نے حضرت ابو الدرداء سے روایت کی ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے موت ہی باعث خیر ہے اور کافر کے لیے بھی موت ہی باعث خیر ہے، اور جو میری بات نہیں مانتا، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اور حاکم نے المستدرک میں، طبرانی اور مروزی نے الجنائز میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، فرمایا کوئی نیک ہو یا بد ہو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ اگر تو وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، اور اگر بدکار ہو تو فرمان باری تعالیٰ ہے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔